میں عمران خان ہوں. تو اس میں جو اب اسٹریٹ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پلاننگ کر رہی ہے، اور آنے والے ہفتے میں آپ کو بڑی زبردست خبریں پاکستان تحریک انصاف سے ملیں گی. اور گراؤنڈ ورک انہوں نے تقریباً کر لیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے گراؤنڈ پہ جانا ہے، جو پیپر ورک ہے وہ کر لیا، پلاننگ انہوں نے کر لی ہے. اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا منصوبہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے بنایا. دیکھیں جب اسٹوڈنٹ آئیں گے آگے اور وہ گراؤنڈ ورکرز آگے آئیں گے جن کو یہ پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو کیا اس وقت سوچ ہے، کس طریقے سے ان کے بیچ میں جانا ہے، کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ایک نقطے کے اوپر، تو انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے اور یہ یہی کام کرنے جا رہے ہیں. ابھی گراؤنڈ کے اوپر جو چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس نہیں کی تو میں بھی ابھی اناؤنس نہیں کروں گا، لیکن میری ان کے سورسز سے بات ہوئی. جو تھوڑی بہت میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف لوگوں میں بہت اندر جڑوں تک جائے گی اور ایک ایسی تحریک آپ کو چلتی ہوئی پاکستان میں نظر آئے گی جس سے وہ ہر پاکستانی کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. ایک ہیومن چین بنائیں گے پورے کے پورے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب میں. اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے کہا کہ نیکسٹ اب میں کراچی بھی جاؤں گا اور سندھ کا دورہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا. دیکھیں یہ بڑا سمپل فارمولا ہے کہ آپ کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے ٹیبل ٹاک کے لیے. جب تک آپ اس نظام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ نظام اب آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تب تک نظام آپ کے ساتھ ٹیبل پر نہیں بیٹھے گا. اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے انہیں بیرونی مدد حاصل ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، بہت سارے ملکوں میں انہوں نے اپنے مفادات بنا لیے ہیں، تعلقات بنا لیے ہیں. عمران خان صاحب کو وہ جیل میں رکھنے میں اب تک کامیاب ہے اور وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. جب تک کہ حالات ان کے لیے مشکل نہیں ہوں گے تب تک وہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں. اور جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں تب تک ان کو سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں ڈکٹیٹر کے پاس نا سیاست میں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وہ جب بھی بیٹھے گا اس کو پیچھے ہی جانا پڑے گا، اور ڈکٹیٹر کبھی بھی ڈائیلاگ سے نہیں جاتا، ہمیشہ اس کے خلاف آپ کو تحریک چلانی پڑتی ہے. آپ کو اس کو اس پوزیشن پہ لانا پڑتا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرے اور بات کر کے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ ہٹانے کے لیے ان کو مزاحمت کرنی پڑے گی اور اسی سے کوئی مفاہمت نکلے گی. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب نے جو ایک ڈائیلاگ کے لیے وہ بنایا ہوا پورا ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک پیپر بھی چھاپا ہوا ہے انہوں نے، اس کے اوپر پریس ریلیز بھی انہوں نے جاری کی تھی. تو اس حوالے سے جب پوچھا گیا تو سہیل آفریدی نے کہا جی ہم انہیں ڈس اون کرتے ہیں، یعنی ہم انہیں اون نہیں کر سکتے، یہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. گرینڈ ڈائیلاگ ضرور کریں، ہونے چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان سے نقصان ہوتا ہے. پھر انہوں نے مذاکرات جو حکومت کی جانب سے آفر ہے اس پہ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ مذاکرات اپنی مرضی سے کیا کریں گے، یہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات تک نہیں کروا سکتے بغیر پوچھے، نہ وزیر اعظم کر سکتا ہے نہ وزیر اعلیٰ کر سکتی ہے. وزیر اعلیٰ کو بھی خط لکھا، عدالتوں کو بھی لکھا، وزیر اعظم سے بھی بات کی، عمران خان صاحب سے پھر بھی ملاقات نہیں ہو پائی. تو جو لوگ عمران خان سے ملاقات نہیں کروا سکتے وہ مذاکرات کیا کریں گے خود سے، یہ تو ان کا اختیار نہیں ہے. اور ایک چیز اور انہوں نے کہی کہ کنٹونمنٹ میں جو داخلے کا ایک معاملہ ہوا، ناظرین یہ بڑی عجیب آج حرکت کی گئی لاہور میں نا کنٹونمنٹ کا ایک علاقہ ہے، یہ وہیں پہ کور کمانڈر ہاؤس تھا جس کو بعد میں انہوں نے جناح ہاؤس کا نام دے دیا، جہاں پہ معاملہ بنا کے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پورا ایک بیانیہ گھڑ لیا گیا 9 مئی کا. یہ کنٹونمنٹ کے اندر گھر ہے عمر چیمہ صاحب کا، اور نورین خانم کا گھر بھی وہیں پہ ہے. نورین خانم جو حسان نیازی کی والدہ ہے. تو سہیل آفریدی چاہ رہے تھے کہ وہاں جائیں اور جا کر ان لوگوں سے ملاقات کریں، لیکن انہیں کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو روک لیا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب کیا یہ آگے دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں دوسرا ملک نہیں ہے. تو پھر سہیل آفریدی صاحب نے کہا جی اگر دوسرا ملک نہیں ہے پاکستان ہے تو مجھے اس میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. لیکن دیکھیں کیسی سخت زیادتی ہے کہ چھاونی کے اندر یا کنٹونمنٹ کے علاقے کے اندر انڈیا کنٹونمنٹ ختم کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو کنٹونمنٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور پولیس منع کر رہی ہے. دیکھیں یہاں سے ایک چیز اور ثابت ہوتی ہے کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا پھر وہ فالس فلیگ تھا نا. اگر یہ سیکیورٹی آج ایک وزیر اعلیٰ کو جانے نہیں دے رہی تو 9 مئی کو اتنے سارے لوگوں کو کیسے جانے دیا؟ 9 مئی والے دن یہ ساری سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ جتنے بھی بیریئرز لگے ہوتے ہیں یہ سارے بیریئرز کہاں گئے؟ یہ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ساری رکاوٹیں کہاں گئی؟ یہ جتنے اہلکار چاہے وہ رینجرز کے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے ہیں، پولیس کے ہیں، جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کنٹونمنٹ کی انٹری کے اوپر، وہ سارے 9 مئی کو کہاں گئے جو آج سہیل آفریدی کو روک رہے تھے؟
اور دوسرا ایک اور بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کو ساری سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی؟ پورے کنٹونمنٹ کے اندر کیمرے لگے ہوئے، جگہ جگہ لگے ہوئے، میں نے ان کا پورا سسٹم دیکھا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج کہاں گئی؟ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ کہاں گئی؟ وہ آج تک پیش کیوں نہیں کی گئی؟ پھر کور کمانڈر کا اپنا جو ہاؤس کا عملہ ہے، جو وہاں کی سیکیورٹی ہے، وہ سارے کہاں گئے؟ تو یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جس کے جواب آج تک ہمیں نہیں ملے، اور آج اس کا جواب یہ ملا کہ جب روکنا ہو تو کنٹونمنٹ کے دروازے پہ روکا جا سکتا ہے، اور جب نہ روکنا ہو اور آنے دینا ہو اور کوئی آپریشن کرنا مقصود ہو تو پھر کور کمانڈر ہاؤس تک بھی جانے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوال جس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا تھا آج تک، یا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب آج پورے پاکستان کے سامنے موجود ہے۔ ایک بات شاہد خٹک نے بھی کی، شاہد خٹک نے کہا جی کہ ہم ڈگیوں میں بیٹھ کے جانے والے نہیں ہیں، ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے جانے والے ہیں۔ یعنی شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی نا کہ وہ ڈگی کے اندر بیٹھ کے جی ایچ کیو میں داخل ہو جاتے تھے اور جا کر میٹنگز کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایک ڈیل ماری تھی، پھر رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا، تو سارا معاملہ وہاں طے ہوا تھا۔ تو وہ شاہد خٹک صاحب نے بات دہرائی کہ جناب ڈگی میں بیٹھ کے۔ اب اس وقت ایک سروے بھی ہو رہا ہے، اور یہ سروے siyaasat.pk نے کیا ہے، اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے جو سکرین شاٹ میرے پاس آیا اس سروے کا، اس کے ووٹوں کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا وزیر اعلیٰ بہتر لگتا ہے، سہیل آفریدی کا اور مریم نواز کا؟ انہوں نے موازنہ کیا تھا، siyaasat.pk نے یہ ووٹنگ کروائی۔ اس میں میں حیران ہو گیا کہ 3.8% لوگ مریم نواز کو پسند کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، 3.8%، یعنی 4% سے تھوڑا سا کم، جبکہ 96.2% سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانیوں کی 96.2% لوگوں کی رائے ہے کہ سہیل آفریدی بہتر ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور 3.8%۔ اب دیکھیں نا، یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ فیس نہیں کر پاتے، یہی معاملہ ہے جو انہیں پریشان کر رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے جان چھڑائیں عمران خان سے، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ ایک اور سروے بھی ہوا ہے، اور یہ سروے کروایا ہے ریپبلک پالیسی نے۔ اس میں بہت زیادہ ووٹ پڑ چکے ہیں، اب تک 12-14 ہزار ووٹ ہو گئے ابھی تک، اور ابھی 4-5 گھنٹے کا سروے ہوا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا۔ تو ریپبلک پالیسی نے جو سروے کروایا اس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون سا ہے، مقبول لیڈر کون سا ہے جس کو آپ ووٹ کریں گے۔ اس میں ایک آپشن عمران خان ہے، ایک نواز شریف ہے، ایک بلاول ہے، اور ایک حافظ نعیم ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے قابل وکیل ہیں۔ انہوں نے سینکڑوں مقدمات عمران خان صاحب کے لڑے ہیں، اور اب انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جائے گی قانون کے مطابق، یعنی اگر قانون کے مطابق چلیں تو عمران خان صاحب کی رہائی بالکل میچور ہو چکی ہے۔ جنوری سے دونوں میاں بیوی نے، عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے، اپنی ضمانت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اور 8-9 ماہ کے بعد القادر کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دونوں کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم ہے، یعنی اگر کوئی رکاوٹ عدالت کی جانب سے نہ ڈالی گئی تو دونوں کو ضمانت مل جائے گی اور ان کی رہائی میچور ہو جائے گی۔ یعنی اصولاً اور قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو کل رات تک جیل سے باہر آ جانا چاہیے۔ یہ تو بات ہے وہ جو سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں، یا باقی قانون کو جاننے والے لوگ یا قانون دان یا وکلا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اسی طرح ضمانت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرا، ایک خاتون کی ضمانت کو 10 ماہ تک روکے رکھنا، یہ بھی ایک نیکسٹ لیول کی ناانصافی ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا۔ پھر دیکھیں نا، اس میں آپ ایک دو چیزوں پہ اور غور کریں۔ اچھا، کیا عمران خان چھوٹیں گے یا نہیں چھوٹیں گے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پہ عمران خان صاحب سے قانونی انتقام لیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو ایک ہی حقائق پر مقدمہ میں تیسری بار ٹرائل کیا جا رہا ہے، یعنی مقدمہ ایک ہی نوعیت کا ہے، اب تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو اس پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ میں فرض کریں کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ 200 چیزیں لے گیا، ویسے اتنی چیزیں تو نہیں لے جاتے لیکن 200-300 چیزیں بھی لے جاتے ہیں۔ شریف خاندان جتنا سامان توشہ خانہ سے لے گیا، اگر ہر چیز پہ ایک ایک مقدمہ بنایا جائے تو اگلے 200 سال ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ یہ جو کاکڑ صاحب آئے تھے نگران وزیر اعظم، یہ جو سامان لے گئے، اگر اسی طرح ایک ایک کر کے مقدمہ بنایا جائے تو یہ بھی ان کی باقی زندگی اور ان کی نسلیں یہی مقدمے ہی لڑتے رہیں گی۔ عمران خان صاحب پہ ایک ہی مقدمے کو 3 دفعہ چلایا گیا، یعنی پہلی مرتبہ ایک جج ہمایوں دلاور صاحب نے 3 سال کی سزا سنائی اسی مقدمے میں، پھر ذرا اس کو ٹوسٹ کر کے دوبارہ لایا گیا، اور پھر جج جو ہے بشیر صاحب، انہوں نے 14 سال کی سزا سنا دی اسی مقدمے میں، اور اب تیسری مرتبہ ایک اور جج کے ساتھ یہی مقدمہ لا کے پھر اڈیالہ جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے۔
تو عمران خان پاکستان کی واحد شخصیت ہے دنیا کا، آپ سمجھ لیں، جس کو ایک ہی معاملے میں تیسری مرتبہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، ایک ہی نوعیت کا، ایک ہی چیز کا ایک ہی مقدمہ ہے، اور تیسری مرتبہ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک اور بڑی عجیب بات بتائی، انہوں نے کہا جی 2 ٹوٹل گواہ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آتے ہیں جو قابل ذکر ہے، باقی تو سارے جھوٹے ہی ثابت ہو گئے ہیں۔ ایک انعام اللہ شاہ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ایک سہیب عباسی۔ اچھا، یہ جب بھی آتے ہیں نا عدالت میں تو ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی آج ہمیں صرف اس تحفے کی حد تک یاد ہیں چیزیں، پچھلی ہم بھول گئے۔ انسانی یادداشت ہے نا، اب یہ کسی ادارے کی طرح تو کام کرتے نہیں، عام لوگ ہیں، تو یہ ایسے گواہ ہیں جن کو جو چیزیں یاد دلا کے بھیجی جاتی ہیں کہ پروسیکیوشن آپ سے یہ پوچھے گی آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، جج آپ سے یہ پوچھے گا آپ نے یہ جواب دے دینا ہے، اس تحفے سے متعلق آپ سے جو بھی باتیں ہوں گی وہ اپنے آپ کو یاد دلا دی ہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرتا فلانی چیز کا بتاؤ جی وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ والی بات بتاؤ مجھے یاد نہیں، وہ جو پچھلی تم نے گواہی دی تھی ایک اور وہ بھی مجھے یاد نہیں، کیونکہ جھوٹ یاد نہیں رہتا، لہذا انہیں ایک ہی تحفے کے اوپر تیاری کروا کے بھیجا جاتا ہے اور یہ آگے بتا دیں جی اس تحفے کی حد تک ہمیں صرف معلومات ہے۔ اب اندازہ کریں گواہ بھی ان کے پاس کیسے کمزور ہیں۔ ججوں کو تو ایسے گواہوں کو نارملی جج اٹھا کے اندر کر دیتے ہوتے ہیں جھوٹی گواہی میں اور گمراہ کرنے میں عدالت کو، اس جرم کے اندر بھی یہ بندے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جناب کام چل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اچھا، اب یہ وکلا کو لگتا ہے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے کل کے دن میں، لیکن کیا ہو جائیں گے؟ تو میری دانش میں ایسا نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کی رہائی ایسے نہیں ہوگی۔ اگر کسی وقت عمران خان صاحب رہا ہوں گے بھی نا اور اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا، تو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے وفادار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ جن لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، ان لوگوں کی عمران خان کے ساتھ تواتر کے ساتھ ملاقاتیں شروع کروا دے گی، ان لوگوں کو ریلیونٹ کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ عمران خان کی رہائی چاہے عمران خان کی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ہو، چاہے سوشل میڈیا، عالمی، اوورسیز پاکستانی اور انٹرنیشنل اور نیشنل پریشر کے نتیجے میں ہو، کچھ بھی ہو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ اس کا کریڈٹ وہ اپنے لوگوں کو دے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے، یا کم سے کم ایسے لوگوں کو اس کا کریڈٹ دے یا ان کو ہیرو بنائے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس ہیں۔ کوشش وہ یہ کرے گی، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سارا کچھ کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود بڑے سمجھدار ہیں، علیمہ خانم باہر آئی اور انہوں نے آ کر کچھ باتیں بتائی، ان میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کی ایسی رہائی ہوگی، میرے خیال میں علیمہ خانم کو بھی یہی لگتا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو پہلے سزا دیں گے اور اس کے بعد پھر القادر میں ضمانت ملے گی، ورنہ یہ ہوگا نہیں، کیونکہ بشرا بی بی کو بھی ابھی اندر رکھنا ہے، ورنہ بشرا بی بی کو تو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا۔ اچھا جی، عمران خان نے کہا کہ انہوں نے پہلے ہی سزائیں لکھ کر رکھی ہوتی ہیں اور یہ سزائیں انہوں نے صرف مجھے سنانی ہوتی ہیں، ان کے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں ورنہ ابھی تک میں باہر آ جاتا۔ عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بڑی محنت کر کے یہ لائے، جیسے انہوں نے 26 ترمیم یہ وہ سارا کچھ کیا، اور بار بار وہ تاریخ منسوخ کرتے ہیں، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیس نہ لگے، 8-9 ماہ تو ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا کیس لگنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے کی کہ وہ بار بار آئے، عمران خان صاحب نے بار بار اس کے اوپر بات کی جب انہیں موقع ملتا تھا، اور بار بار آ کر انہوں نے وادی تیرا کے واقعے پر افسوس کا اور دکھ کا اظہار کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ خواتین اور بچوں کی شہادت پہ انہیں بہت تکلیف ہے، انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن نہ کریں، یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی اور دہشت گردی بڑھتی چلی جائے گی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹریپ کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہوا تھا، جب امریکہ دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا یا حملے کرتا تھا تو کولیٹرل ڈیمیج بہت بڑے پیمانے پر ہوتا تھا۔ کرزئی کی اور غنی کی جو 2 ادوار گزرے ہیں اس میں انہیں یہ بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ طالبان جہاں پہ بھی جاتے تھے انہیں بہت بڑی سپورٹ اس لیے ملتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہوا تھا آپریشن کے نام کے اوپر۔ تو یہ عمران خان صاحب نے مثال دی۔ پھر انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب کی جو افغان پالیسی ہے اس پہ شدید تنقید کی عمران خان صاحب نے، تفصیلات آ جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جی افغانوں کے خلاف بیانات بھی دیے گئے، حملے بھی، بے دخلیاں بھی، ڈرون حملے بھی، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہا غیر ضروری اور غلط ہیں۔ عاصم منیر صاحب ساری دنیا میں جاتے ہیں، ان کو جانا چاہیے تھا افغانستان، اور افغانستان جا کے افغانستان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے تھے کیونکہ پاکستان کا امن وہاں پہ جڑا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو موجودہ آپریشن ہو رہے ہیں اس سے 2 مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، انہیں عالمی سطح پہ پذیرائی مل جائے، تعریف ہو جائے کہ وہ مجاہد ہیں جو دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے اور لڑ رہا ہے، تو یہ آپریشن شروع کر کے وہ ایک یہ تاثر بنانا چاہتے ہیں۔